الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہار بنگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات علیہ کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کوئی دکھ ایسا نہیں آیا، کوئی غم ایسا نہیں آیا، خوشی کے کوئی لمحات ایسے نہیں آئے، کوئی اتار و چڑھاؤ ایسے نہیں آئے جب مالک کائنات نے اپنی تائید، اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت لازوال و بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے ساتھ نہ رکھا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر اپنی آخری کتاب حمید یعنی قرآن مجید جو کہ کائنات رہتی دنیا تک کے لیے، کائنات کے تمام لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک چارٹر ہے، اسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر و مطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق فضائل صحابہ و اہل بیت کے ساتھ ہے، اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن بین الاقوامی اور قومی سطح پر کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پر ترجیحی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس صورت کے اندر آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر بھی وقتی طور پر اپنے موضوع کو موقوف کر کے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان موضوعات کے بارے میں جو شریعت کی رہنمائی کو طلب کر رہے ہوتے ہیں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. گزشتہ کئی مہینے سے ہمارے ملک کے اندر مبارک ثانی نامی ایک کیس جو تھا وہ چلتا رہا اور اس کے حوالے سے لوگوں کے بہت سے تحفظات تھے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں یہ بات کہی گئی کہ ایک بندے نے محرف اور تحریف شدہ قادیانی تفسیر اگر تقسیم کی ہے تو اس کے اندر جو تھا اس کو ایک ریلیف دینے والی بات کی گئی اور اس کو آزادی مذہب کے ساتھ مشروط کیا گیا. اور یہ بات کہی گئی ہمارے ملک کے اندر مذہب کی کامل آزادی ہے، اس لیے جو شخص بھی کسی عقیدے پہ بستا ہے اپنے عقیدے سے متعلقہ کسی کتاب کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے، تقسیم بھی کر سکتا ہے، نجی طور پر اور داخلی طور پر اور محدود حلقہ احباب کے اندر اس کے لیے اس بات کی پوری گنجائش موجود ہے. حضرات گرامی قدر، یقیناً پاکستان ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست ہے اور اس کے اندر جہاں پر مسلمانوں کے مذہبی آزادی کی ان کو پوری طرح ضمانت دی گئی ہے وہیں پر اقلیتوں کے حقوق کا بھی خصوصی انداز سے تحفظ کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریاست اسلامیہ میں کسی بھی ذمی کے ساتھ جس کا معاہدہ ریاست کے ساتھ ہو چکا ہو
اس کے خون کو بہانا، اس کی عزت پہ حملہ کرنا، اس کی جان کو تلف کرنا، اس کے مال کو تلف کرنا، شریعت اسلامیہ میں اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر مسیحی برادری کی ایک تعداد موجود ہے، ہندو برادری کی ایک تعداد موجود ہے، وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے بھی ہیں، اپنی سروسز کو بھی کرتے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ کسی معاملے کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم ان کو ان کی عبادات سے نہیں روکتے، ان کے گرجا گھروں میں جانے سے نہیں روکتے، ان کی مذہبی کتابوں کو پڑھنے سے نہیں روکتے۔ ہمارا ان کے ساتھ جب بھی اختلاف ہوتا ہے اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے بارے میں لب کشائی نہ کی جائے۔ آپ ان کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ، ان کے بارے میں ایسے الفاظ جس سے ان کی کریکٹر کے اوپر حملہ ہوتا ہو، ان کی ذات اقدس و مقدس کی توہین ہوتی ہو، یہ بات مسلمان کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے ماضی کے اندر کئی مرتبہ مسیحی برادری نے تحفظات کا اظہار کیا اور اس حوالے سے مختلف طرح کے مباحثے بھی ہوتے رہے۔ ان مباحثوں کے اندر کیتھیڈرل کے گرجا گھر کے اندر مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے مسیحیوں کے مذہبی رہنماؤں سے ڈیبیٹس بھی ہوئیں، اور ان ڈیبیٹس کے اندر اس بات کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پورے وثوق کے ساتھ اور پورے شرح صدر کے ساتھ اس بات کو ان کے سامنے رکھا کہ اگر بین الاقوامی ضمیر اور اجتماعی انسانیت کی عقل ہے اس بات کے اوپر مجتمع ہو چکی ہے کہ کسی انسان کی توہین نہیں کی جا سکتی، اور اس کے دفاع کے لیے ڈیفیمیشن کے قوانین بنائے گئے ہیں، اور اسی طرح کسی عدالت کی توہین کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں، اور عدالتوں کے دفاع کے لیے حد کے عزت کے قوانین بنائے گئے ہیں، تو پوری انسانیت ایک طرف ہو اور پوری کائنات کی عدالتیں ایک طرف ہوں، سیدنا مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بھی اس بات کو کبھی گوارا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی ذات اقدس کے بارے میں جو ہے ہرزہ سرائی کی جائے، بے ادبی کی جائے، گستاخی کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے مذاکروں کے اندر بڑی تعداد میں مسیحی برادری کے لوگ بھی شریک ہوئے، انہوں نے ہم سے سوال بھی کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو مثبت انداز کے اندر ہم نے سیٹسفائی کیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ کوئی مذہب دوسرے مذہب کو بے ادبی کی تلقین نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور پاکستان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو حقوق حاصل ہیں، ان حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے آپ کو پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے یا کسی ایسے لفظ کی حمایت نہیں کرنی چاہیے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ دنیا کے بہت سے مقامات کے اوپر اس بات کو تسلیم بھی کیا جا چکا ہے، اور حضرات گرامی قدر عقل انسانی بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ شخص جو 1.5 سے 2.25 ارب انسانوں کا مقتدا ہے، اور وہ لوگ اس کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی عزتوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، شمع رسالت کے پروانے اپنے نبی کی عظمت اور ناموس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، تو اس بات کو کیوں کر گوارا کیا جا سکتا ہے کہ کائنات کی سب سے مقدس، سب سے مقدم، سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، سب سے بلند و بالا شخصیت کے بارے میں کسی بھی قسم کی ہردہ سرائی کو گوارا کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں کے اندر راسخ کرنے کی ضرورت ہے کہ جمیع انسانیت کے اندر جو مقام صلحاء کا ہے وہ فاسق و فاجروں کا نہیں ہے، اور صلحاء کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کی شہادت دی، تسبیحات کرتے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا ورد بھی کرتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہتے رہے، تہجد و اشراق کا اہتمام بھی کرتے رہے، گناہ کبیرہ سے بھی بچتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کا مقام اس شہید کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس شہید نے اپنے ایمان کی شہادت فقط زبان سے نہیں دی بلکہ اپنے لہو کو گرا کر، لہو کی مہر کو زمین کے اوپر لگا کر اس بات کی شہادت دی کہ میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں اور پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کو مانتا ہوں۔ شہید بہت بلند رتبے کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر شخص جنت میں جانے کے بعد جنت کی نعمتوں کے اوپر شکرانے کی کیفیت میں چلا جائے گا، اور اس کا دل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جنت کے بالہانوں سے اس کو علیحدہ کر دیا جائے۔ فقط ایک شہید ہوگا جس کی ایک ہی تمنا ہوگی کہ اس کو وہ مزہ جو شہادت کے وقت آیا تھا
اس کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ زندگی دی جائے اور دوبارہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، شہید شہادت دینے والے کو کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر اصطلاحی طور پہ شہید اس کو کہا گیا جس نے اپنے لہو کو گرا کر اور اپنے آپ کو فنا کر کے اس بات کی شہادت دی کہ یقیناً اللہ وحدہ لا شریک ہے اور پیغمبر زماں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ شہید کا مقام انتہائی اعلیٰ اور اولیٰ ہے، لیکن شہید اس صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی دعوت تھی، اور اس کے بعد حضرت صدیق بھی سچے تھے جنہوں نے دعوت توحید کو قبول کرنے کے لیے کسی نشانی کو طلب نہیں کیا، کسی معجزے کو طلب نہیں کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحید و سنت کی دعوت لے کے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے فی الفور اس دعوت کو قبول کر لیا۔ شب معراج کے حوالے سے اور بیت المقدس کی سیر کے حوالے سے ابو جہل نے جب ان کے سامنے اس بات کو رکھا کیا دائرہ امکان میں اس بات کے جو ہے وقوع پذیر ہونے کے کوئی بھی امکانات ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا اس بات کا تو کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ کہا لیکن تمہارا نبی جس کو تم نبی مانتے اس نے ایسا کہا ہے۔ کہا کیا اس نے ایسا کہا ہے؟ کہا اس نے ایسا کہا ہے۔ کہا اگر اس نے ایسا کہا ہے، سچ کہا ہے، جس کے کہنے کے اوپر ہم نے جبریل کی آمد و رفت کو ماننا ہے، جس کے کہنے کے اوپر ہم نے آسمان سے اترنے والی وحی کو ماننا ہے۔ اگر عرش والے نے اس کو آسمانوں کی سیر کے اوپر بلا دیا یا ایک رات کے اندر بیت المقدس کی سیر کو کروا دیا، اس میں کون سے چمبے کی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر، صدیق واقعی صدیق تھا، صدیق واقعتاً صدیق تھا۔ صدیق کا مقام بھی اعلیٰ ہے، لیکن صدیق اپنے مقام رفیع کے باوجود بھی ان انبیاء علیہ السلام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کو اللہ کے ساتھ شرف کلام حاصل ہوا۔ یہ کائنات میں جس نے بھی کلام کیا انسانوں کے ساتھ کلام کیا، لیکن یہ انبیاء کا شرف ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ ولی حکیم، کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ کلام کرتے ہیں، یا تو اللہ پردے کی اوٹ سے ان سے کلام کرتا ہے جیسے اللہ نے معراج کی رات سیدنا مصطفیٰ سے کلام کیا، یا کوہ طور کے اوپر سیدنا موسیٰ سے کلام کیا، یا کوئی رویا صالحہ ان کو دکھلاتا ہے، یا ان کے دل کے اندر حق کو القاء کرتا ہے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اپنے کسی فرشتے کو ان کے پاس بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو اللہ کا وہ فرشتہ جو ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس پیغام حق کو لے کے آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہمیں ہر رسول کے پر ایمان لانا اور ہر نبی کی رسالت کو تسلیم کرنا ہمارے پر بات یہ واجب ہے، اور اگر ہم کسی ایک رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو گویا ہم سب رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں اس امر کا اعلان فرما دیا، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم کے لوگوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ انہوں نے سیدنا نوح کی رسالت کا انکار کیا تھا۔ کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے رسولوں کی رسالت کو جھٹلا دیا، حالانکہ انہوں نے حضرت ہود کی رسالت کا انکار کیا تھا۔ کذبت ثمود المرسلین، سمودیوں نے سب رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ انہوں نے حضرت صالح کی رسالت کا انکار کیا تھا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے سب رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ قوم سدوم کے لوگوں نے فقط حضرت لوط کی رسالت کا انکار کیا تھا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا نے سب رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ انہوں نے فقط حضرت شعیب علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا تھا۔ چنانچہ کوئی بھی شخص غامدی صاحب کے اس غلط استدلال اور قادری صاحب کے اس غلط تصور کے باوجود کہ جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو عیسائی ہے، جو یہودی ہے، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، یہ مقدمہ اس لیے درست نہیں جس نے حضور علیہ السلام کی رسالت کو نہیں ماننا، جس نے آپ کی نبوت کو نہیں ماننا، جس نے آپ کے اللہ کے طرف سے اترنے والے آپ کے قلب اطہر کے اوپر اس وحی کو نہیں ماننا، اس نے فقط آپ کا انکار نہیں کیا بلکہ اس نے سب رسول اللہ کا انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ اس کا دین قبول نہیں کرے گا، اور قیامت کا دن کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے جب نعمتوں کو تمام کر دیا، اپنی عطاؤں کو تمام کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر دین کو بطور دین جو ہے اسلام کو منتخب فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے اب سب رسولوں کے اوپر ایمان کو لانا ہمارے اوپر واجب ہے، اور ایمان کے لحاظ سے ہم سب رسولوں کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کلام اللہ سے ثابت ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ ایمان تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر رسول کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں، سب انسانیت سے بلند و بالا ہیں، سب صلحاء سے اوپر ہیں، سب شہیدوں سے بالا ہیں، سب صدیقین سے اوپر ہیں، لیکن ان کے درمیان کئی مقامات ایسے ہیں جن کے اوپر ایک نبی ہے، اس کا مقام دوسرے سے بلند ہے، دوسرا نبی ہے، اس کا مقام اس سے بھی بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ صاحب شریعت رسول اللہ کا مقام انبیاء کے مقابلے میں بلند ہے، اور اولو العزم رسولوں کا مقام جو ہے وہ دیگر رسولوں کے مقابلے پہ بلند ہے، لیکن حضرات گرامی قدر یہ شرف اگر حاصل ہوا حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا، سیدنا مصطفیٰ کو حاصل ہوا، حضرت سیدنا بشیر کو حاصل ہوا، حضرت سیدنا نذیر کو حاصل ہوا، حضرت امام الانبیاء کو حاصل ہوا، حضرت خاتم النبیین کو حاصل ہوا، کہ اللہ نے جمیع کائنات میں سب سے اونچا مقام آپ کو عطا فرما دی۔ یا صاحب الجمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن السماء لا يمکن الثناء کما کان حقہ، لا يمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر کوئی شخص بھی حضرت رسول اللہ کی عظمت و آپ کی رفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کے صرف شان کو بلند نہیں فرمایا بلکہ آپ کے ذکر کو بھی رہتی دنیا تک بلند فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے پہلے بھی یہ مثال دی ہے، 150 سال پہلے ہم جس دادے کی پشت کے اندر موجود تھے، پردادے کی پشت کے اندر موجود تھے، اس کا نام ریکال کریں، وہ کہاں کہاں پھرتا رہا کچھ پتہ نہیں، دلی میں گیا کچھ پتہ نہیں، امرتسر میں گیا کچھ پتہ نہیں، کیا وہ لاہور میں بھی کبھی آیا کچھ پتہ نہیں، کیا وہ سیالکوٹ کا باسی تھا کچھ پتہ نہیں، کیا وہ فارمر تھا کچھ پتہ نہیں، کیا وہ ٹریڈر تھا کچھ پتہ نہیں۔ 150 سال پہلے ہم جس دادے اور پردادے کی پشت کے اندر موجود تھے، ہم اس پردادے کو نہیں جانتے، لیکن اللہ نے فاطمہ کے بابا اور حسنین کے نانا کی شان کو کتنا بلند و بالا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، آفاق و انفس میں اس کے نام کے ڈنکوں کو بجوا دیا۔ آج دار السلام ہو یا دار الکفر ہو، ہر جگہ سے فجر، ظہر، عصر اور مغرب عشاء کے وقت یہی نعرہ لگتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساتھ ہی آواز آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ جب تک کائنات کے اندر ایک مسلمان اور مومن بھی زندہ ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت کے ڈنکے بجتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، جتنا آپ کی ذات کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے، کائنات میں کسی کی ذات پہ نہیں بھیجا جاتا۔ درود کو اللہ نے باقاعدہ نماز کا حصہ بنا دیا۔ نماز کی اوپننگ ثنا سے ہوتی ہے، نماز کی اوپننگ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور نماز کی کلوزنگ درود پاک اور اس کے ساتھ متصل دعا پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے اوپر درود کو پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنا دیا۔ حضرت رسول اللہ کا شرف یہ ہے، آپ کی عزت اور آپ کے مقام بلند کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، حضرت رسول اللہ کے لیے ہے، اور اللہ رسول کے جو ہے احکامات عالیہ کے پر چلنے والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ نے بڑی عزت سے نوازا۔ حضرات گرامی قدر، اور عزت کی ایک حیثیت وہ ہوتی ہے جو اعتقادی ہوتی ہے، اور ایک حیثیت ہوتی ہے قانونی ہوتی ہے۔ ایک حصہ اعتقادی کہ کائنات میں آپ سب سے زیادہ عزت دار ہیں، اور ایک حصہ قانونی کہ جو بھی آپ کی عزت پہ حملہ کرے گا،
جو بھی آپ کی ناموس میں حملہ کرے گا پھر اس کو زندہ رہنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا۔ حضرات گرامی کہتے ہیں ڈیفیمیشن کی پینلٹی تو 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے، ڈیفیمیشن کی پینلٹی تو 10 لاکھ 1 کروڑ کا جرمانہ ہو سکتا ہے، ڈیفیمیشن کی پینلٹی تو 10 کروڑ کا جرمانہ ہو سکتا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کرنے کی پینلٹی سے بہت اوپر ہے۔ جو پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی سزا کیا ہے؟ جو پاک دامنوں کے اوپر تہمت لگائے، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبل لهم شہادۃ ابدا۔ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائے اور پھر اس تہمت کا ثبوت کے اندر 4 گواہوں کو لے کے نہ آئے، اس کو 80 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے۔ حد قذف جو ہے وہ مومنات کی عزت کا قانونی پہلو ہے، مومنات کی عزت کا ایک درس ہے جو ہم زبان سے دے رہے ہیں۔ قانونی پہلو یہ ہے کہ جو بھی کسی پاک دامن مومنہ عورت کے اوپر یا پاک دامن مومن مسلمان مرد کے اوپر تہمت لگائے اس کو 80 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی عزت کا اعتقادی پہلو تو یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ سب سے بلند و بالا ہیں، حضرت رسول اللہ جمیع کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد آتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا۔ اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب ان جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اعتقادی پہلو ہے، اور قانونی پہلو یہ ہے جو حضور کی ناموس عالی پہ حملہ کرے، جو آپ کی جو ہے شان اقدس پہ حملہ کرے، جو آپ کی شان اقدس کے اندر لب کشائی کرنے کی ناپاک جسارت کرے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر کعب ابن اشرف جو ہے اس نے حضور کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی تو محمد بن مسلمہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور حضرات گرامی قدر جب ابو رافع یہودی نے حضور علیہ السلام کی شان اقدس کے اوپر حملہ کیا تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجاہدین کا دستہ لے کے نکلے، وہ بہت بڑے قلعے کا چوبدار تھا۔ حضرات گرامی قدر اس قلعے کے اوپر جو ہے اندھیرے کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر گھات لگا کے اس کے اوپر حملہ کیا۔ جب اس کو واصل جہنم کر دیا، واپس پلٹ رہے تھے، سیڑھیوں کے اندازے کی غلطی کے بعد لمبی جس لگ گئی، حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، چلنے سے قاصر ہو گئے۔ حضرت رسول اللہ کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، آپ کو یہ خبر سنائی کہ آپ کے گستاخ کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس کو عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی مبارک پر پھیرا، یوں محسوس ہوا کبھی ہڈی پہ ضرب ہی نہیں لگی تھی۔ حضرات گرامی قدر قانونی پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کو برداشت کرنے یا اس کو معافی دینے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے بعض اسکالرز جن کو ماننے والے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں، انہوں نے یورپین نشریاتی اداروں کو باقاعدہ طور پہ انٹرویو دیتے ہوئے اس طرح کے الفاظ کہے کہ اگر ڈنمارک میں کوئی حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کرے تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر یہ کس قدر مداہنت کی بات ہے، یہ کس قدر بڑے سمجھوتے کی بات ہے۔ دنیا کے کسی بھی کنارے کے اندر کوئی حضور اقدس کی شان اقدس میں حملہ کرے، حضرات گرامی قدر اسی سزا کا حقدار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں پر قانون موجود ہے وہاں پہ قانونی ذرائع کو استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پہ قانون موجود نہیں وہاں پھر محبت کرنے والے لوگ خود حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ہمیشہ سلیم الطبع اور جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وحش میں رہنے والے، ان کے سامنے ہمیشہ اسی بات کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ ڈیفیمیشن اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قوانین کو بنانے کے لیے اپنے اندر گنجائش پیدا کرتے ہیں تو آپ کو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس پہ حملے کو روکنے کے لیے بھی یہاں پہ بلیسفیمی لاز کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے، تاکہ جو آپ کلیش آف سیولائزیشن کی بات کرتے ہیں، جو آپ تہذیبوں کے تصادم کی بات کرتے ہیں، اس کو روکا جا سکے۔ تہذیبوں کے تصادم کو روکنے کی کائنات میں ایک ہی صورت ہے، حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کو تسلیم کر لیا جائے اور آپ کے اوپر ہونے والے دریدہ دہنی کے حملوں کو
روکنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کو کروا لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے، ذرا غور کیجئے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں معمولی سا کمنٹ کریں فیس بک کے اوپر، آپ کا کمنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، کہا جائے گا یہ ہیٹ سپیچ ہے جو آپ سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ایک طرف تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر ہونے والے تبصرے کو روکنے کے لیے ہیٹ سپیچ کا باقاعدہ طور پہ سافٹ ویئر کے اندر جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے، دوسرے حضرت رسول اللہ کے کیری کیچر بنانے کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ حملہ کرنے کے لیے باقاعدہ دن بنائے جاتے ہیں۔ کیا یہی انصاف ہے؟ کیا یہی جمہوریت ہے؟ کیا یہی آزادی اظہار ہے؟ کیا یہی جو ہے حضرت رسول اللہ کے بارے میں دوگلا رویہ ہے؟ حضرات گرامی قدر ہم یہ بات سمجھتے ہیں جمہوریت کا ایک اصول ہونا چاہیے۔ اگر جمہوریت کے اندر نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کو اس قدر پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے تو خاتم النبیین کی عظمت اور ان کی عزت کو یقینی بنانے کے لیے کیا قوانین کو اوپر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر پاکستان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر 295 کے قانون کو بنا کر جو حضرت رسول اللہ کا شاتم ہے اس کو سزائے موت کا حقدار قرار دیا گیا، اور اس سے پاکستان کا نظریاتی تشخص بالکل واضح اور بالکل اجاگر ہو کے سامنے آیا۔ اور حضرات گرامی قدر آپ کی سیرت کا دوسرا پہلو یہ ہے اور آپ کی شان و عظمت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح آپ کی عزت کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کی صفات علیہ کے اندر سے ایک عظیم صفت ختم نبوت کے اوپر بھی سمجھوتے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر جو حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ مقدمہ تھا جس کو سید نذیر حسین معتز دہلوی نے لڑا، یہ مقدمہ تھا جس کو مولانا محمد حسین بٹالوی نے لڑا، یہ مقدمہ تھا جس کو حضرت ثناء اللہ امرت سری نے لڑا، یہ مقدمہ تھا جس کو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے لڑا، یہ مقدمہ تھا جس کو حضرت علامہ شہید نے لڑا، یہ مقدمہ تھا جس کو دیگر مسالک کے بڑے بڑے رہنماؤں نے لڑا، مولانا شاہ احمد درانی نے لڑا، مولانا مفتی محمود نے لڑا، مولانا انور شاہ کشمیری نے لڑا، پیر مہر علی شاہ لڑا۔ حضرات گرامی قدر جمیع علماء اس کے اوپر برس تک محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ 7 ستمبر 1974 کے اندر یہ مقدمہ مساجد سے باہر نکل کر، مدارس سے باہر نکل کر حضرات گرامی قدر قومی اسمبلی کے اندر پہنچا۔ قومی اسمبلی کے اندر مرزا ناصر جو تھا اس کو اس بات کی وضاحت کے لیے باقاعدہ طور پر اس کے نوٹس کو بھی وہاں پر جمع کرنے کی اجازت دی گئی۔ حضرات گرامی قدر مرزا ناصر جو تھا اس بات کو ثابت کرنے سے قاصر رہا تحریری طور پر بھی، تقریری طور پر بھی، کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر لٹریچر کے اندر سے اس بات کو برآمد کیا گیا کہ قادیانی نہ صرف یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو حضور کے بعد نیا نبی مانتے ہیں، بلکہ در حقیقت غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں، اور در حقیقت ان کا عقیدہ اس سے بھی باطل ہے۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ غلام احمد قادیانی حضور سے بھی افضل ہے۔ حضرات باقاعدہ شعر کہے گے نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، کہ شعر کہے گے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کے اپنی شاہ میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ حضرات گرامی قدر اس قسم کی کفریہ بکواسیات کو کیا گیا، اس قسم کی کفریہ جو تھا افکار کو پھیلانے کی ناپاک جسارت کی گئی۔ حضرات گرامی قدر مرزا ناصر جب قانون کے سامنے بے بس ہو گیا اور ریت کی دیوار بن کے زمین کے اوپر گرا تو اس نے پھر یہ بات کہی کہ میں رائے عامہ کو ہموار کروں گا، فتنہ و فساد کو گرم کروں گا۔ حضرات گرامی قدر علماء اپنے اپنے انداز میں قادیانیت کا جو تھا جو دام تصویر سے نکالنے کے لیے مقدمات کو لڑ رہے تھے، لیکن بطل حریت آغا شورش کاشمیری نے عجیب الفاظ کہے۔ بطل حریت حضرت آغا عبدالکریم شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا، او مرزا ناصر اگر تو نے پبلک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کے لیے رائے عامہ کو اپنے ہموار کرنے کے لیے جو جھوٹا نعرہ تو لگا رہا ہے، تو نے ان کو دوبارہ اکسانے کی کوشش کی گئی، تو پھر ہمارا چیلنج بھی سن لے،
اگر تو شہر لاہور میں داخل ہوا تیرے سینے کے اندر میں نوک خنجر کو گھسا دوں گا، اور اگر میں نے تیرے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا نہ دیا تو میں نظام الدین کا بیٹا شورش کاشمیری نہیں ہوں۔ حضرات گرامی قدر، علماء کے اس عزم و ہمت کی وجہ سے اور ان کے دلیل قطعیہ کی وجہ سے، قرآن مجید کی آیات بینات کی وجہ سے اور احادیث متواترہ کی وجہ سے اور اجماع امت کی وجہ سے پھر اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور لیگل انداز میں مقدمے کو لڑ کر قومی اسمبلی کے اندر 7 ستمبر کو اس مقدمے کو واضح کر دیا گیا، جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور کے اندر امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذریعے اس بات سے بھی قادیانیوں کو روکا گیا، وہ اپنے مندر کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی غلط قسم کی عبادات کو نماز نہیں کہہ سکتے، وہ مردے کا اور اس کے حواریوں کو جو ہے اور اس کے ناپاک پیروکاروں کو صحابی نہیں کہہ سکتے، وہ مرزے کی بیویوں کو امہات المومنین نہیں کہہ سکتے۔ حضرات گرامی قدر، وہ قرآن مجید کی آیات بینات کے اندر کی جانے والی تحریف کو تفسیر نہیں کہہ سکتے۔ حضرات گرامی قدر، امتناع قادیانی آرڈیننس کا مقصد یہ تھا کہ زندیق اس کو کہتے ہیں جو اسلام کے شاعر کو اور اسلامی اصطلاحات کو اپنے غلط منشور کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ جب اصطلاحات اسلامیہ کو ان کے اصل سے ہٹا کر کسی غیر جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے تو پبلک کو دھوکہ دینے کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قادیانی جب بھی سامنے آتا ہے سنی مسلمان کے روپ میں سامنے آتا ہے، جب وہ مرزے کو علیہ السلام کہہ کے بات کرتا ہے، اس کی بیویوں کو امہات المومنین کہہ کے بات کرتا ہے، اس کے ناپاک حواریوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے بات کرتا ہے، تو انسان کے دماغ کے اندر خلش پیدا ہو جاتی ہے، انسان کا دماغ کئی مرتبہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ زندیق جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ شاعر اسلامیہ یا اصطلاحات اسلامیہ کو اپنے من مانے اور اپنے من چاہے مفہوم میں ڈال کر لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ قادیانی مرتد بھی ہیں، زندیق بھی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، امتناع قادیان آرڈیننس کے بعد قادیانیوں کے پاس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی کہ اپنے لٹریچر کی اشاعت کر کے مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کریں یا مسلمانوں کو جو ہے ان کے عقیدوں سے کھیلنے کی کوشش کریں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، مبارک ثانی کیس کے اندر جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کے کمنٹس کے بعد قادیانیوں کے لیے ایک نئی راہ کھل گئی، جس راستے کے ذریعے وہ دوبارہ مسلمانوں کے ایمان سے کھلواڑ کرنا چاہتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں نے عوامی سطح کے اوپر ان کے اوپر نقد کی، لیکن جسٹس صاحب اس بات کو تسلیم کرنے کے پر آمادہ و تیار نہ تھے۔ کافی رد و قد ہوتی رہی، جلسے ہوتے رہے، اجتماعات ہوتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، بالآخر 22 اگست کا وہ عظیم الشان دن آیا جب علماء اسلام، جن میں دیوبندی علماء بھی شامل تھے، جن میں اہل حدیث علماء بھی شامل تھے، بریلوی علماء بھی شامل تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ جو حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، اس کے اوپر لا اکراہ فی الدین جیسی آیات کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس کو اقلیتوں کے حقوق نہیں دیے جا سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس کو اپنے جھوٹے جو ہے نظریات کی نشر و اشاعت کا جو ہے وہ ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جا سکتا۔ اور ڈکیتوں، چوروں، شرابیوں، زانیوں کے جیسے گروہ کو کیا کبھی اقلیت کا درجہ دیا جا سکتا ہے؟ فساد برپا کرنے والے اس گروہ کو اقلیت کا درجہ بھی حقیقت میں نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد کے لیے یا مصالح مرسلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرات گرامی قدر، امت کی مصلحت کی خاطر اور امت کو کلیش سے بچانے کی خاطر اور داخلی تصادم سے بچانے کی خاطر جو ان کو غیر مسلم اقلیت کے حوالے سے کمپرومائز کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ اپنی ناپاک کتابوں کو قرآن مجید کی تفسیر کے طور پر پیش کرنے کی ناپاک جسارت کریں۔ حضرات گرامی قدر، قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے حضرت مولانا فضل الرحمان اور اسی طرح حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور میر ساجد صاحب کے وکیل اور دیگر جو تھے، خالد مسعود سندھی صاحب جو مرکزی مسلم لیگ کے صدر ہیں، اور دیگر وکلاء کی سفارشات کو تسلیم کرتے ہوئے ان پیراگرافوں کو حذف کر دیا اور حذف کیے ہوئے پیراگرافز کے بارے میں اس بات کو لکھ لیا اب ان کو لیٹر آن کسی کیس کے اندر حوالے کے طور کے پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر،
گو الیکٹورل پولیٹکس کے اندر اور انتخابی سیاست کے اندر سیاسی جماعتیں کئی مرتبہ مذہبی جماعتوں کو سرمایے کے زور کے اوپر، پراپگنڈے کے زور کے اوپر، وسیع تعلقات کے زور کے اوپر دبا دیتی ہے، لیکن کل پھر ایک مرتبہ 22 اگست کے دن اس بات کو ثابت کر دیا گیا کہ اسلام نظریہ اسلام، پاکستان نظریہ اسلام کے اوپر بنا تھا، نظریہ اسلام کے اوپر بنا ہے، نظریہ اسلام کے اوپر برقرار ہے، اور انشاءاللہ جب تک باقی رہے گا اسلامی دفاعات کی حفاظت کرتا رہے گا۔ کل ایک مرتبہ پھر یہ بات ثابت ہو گئی، اور انشاءاللہ ہم یہ بات یہاں ببانگے دول کہہ دینا چاہتے ہیں، حرمت رسول اللہ کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور حضرت آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کہ ہم حضرت رسول اللہ کی شفاعت کے طلبگار ہیں، اور ہم جام کوثر کے طلبگار ہیں، اور ہم اس حوالے سے کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے جب تک پاکستان کے اندر ایک مدرسہ بھی قائم ہے، جب تک پاکستان کے اندر ایک بھی مسجد قائم ہے، انشاءاللہ دفاع ختم نبوت کا یہ کاز جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ مسلمان کئی مرتبہ اس میں عملی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی تھے، عبداللہ ان کا نام تھا، حضرات گرامی قدر شراب کی حد بھی ان کے اوپر لگ گئی، تو ایک مرتبہ صحابی نے ان کے اوپر لعنت کی کہ یہ حد لگنے کے باوجود شراب پیتا ہے، تو حضرت رسول اللہ نے کہا تھا اس کو برا مت کہو، اس لیے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ حضرات گرامی قدر، کئی فاسق و فاجر ایسے ہوتے ہیں، اور کئی شراب نوش ایسے ہوتے ہیں، اور کئی جسم فروش عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے دلوں کے اندر حضرت رسول اللہ کی عقیدت ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر حضرت رسول اللہ کا احترام ہوتا ہے، اور حضرت رسول اللہ کے احترام کے اوپر امت کے فسق و فجور کے باوجود بھی کسی قسم کے سمجھوتے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، اور قادیانیت مرد آباد کا پرچار بھی ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ یہ مشن وہ ہے جو جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے اکابر نے ختم نبوت کے دفاع کی جنگ لڑی، آج ہم ایسے گناہگار اس کاز کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جب ہم نہیں ہوں گے ہمارے بیٹے پوتے پڑپوتے انشاءاللہ اس جنگ کو لڑتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ناموس رسالت اور ختم نبوت کی چوکھٹ کی پہرے داری کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا آخری نبی جو کہ سب سے بڑا نبی ہے اس کی امت کے اندر ہونے کا شرف دیا ہے۔ گو کہ ایک باعمل مسلمان ہونا یہی حقیقی ٹارگٹ اور ہدف ہونا چاہیے، لیکن عملی کمزوریوں کے باوجود بھی حضرت رسول اللہ سے محبت، آپ سے عقیدت، اور آپ کی چوکھٹ ختم نبوت کا دفاع اور آپ کی شان و عظمت کا دفاع، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دکھ و تعصب کا مقام یہ ہے کہ ختم نبوت جیسے عظیم الشان کاز اور حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان کاز جو ہیں، ان کے اوپر سیاسی جماعتیں وہ کردار ادا نہیں کرتی جو ممبر و محراب کے ورثاء جس کردار کو نبھانے کی جستجو کرتے ہیں۔ حضرات گرامی کا اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، یہ رتبہ بلند جس کے مقدر میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ زندگی کی زیب و زینت اور زندگی کے جاہ و جلال اور زندگی کے کمال و حشمت جن کا ہدف ہو، حضرات گرامی قدر، اور آخرت کو جنہوں نے فراموش کر دیا ہو، حقیقی سودا وہ نہیں کر رہے، بلکہ جو ہمارے پاس روایات پہنچی ہیں ان کے مطابق کئی مرتبہ انسانیت کے کام آنے والے لوگ بھی جب اخروی زندگی کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہوتے تو اللہ ان کو کامیاب و کامران نہیں کرے گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن جدعان جس نے بڑے بڑے لوگوں کی حمایت کی تھی، اپنے دسترخوانوں کو واہ کیا تھا، ان کے بارے میں سیدہ صدیقہ نے سوال کیا کہ کیا عبداللہ ابن جدعان جنت میں جائے گا، تو حضرت رسول اللہ نے کہا عائشہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا اللہ کے سامنے، یعنی جب اس کا ہدف ہی آخرت نہیں تھی
تو وہ کیوں کر کامیاب ہو سکتا ہے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بدترین اعمال سے آگاہ نہ کروں؟ بدترین اعمال ان لوگوں کے اعمال ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی تمام کاوشوں کا مقصد فقط دنیا کو بنا دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین کام کرنے میں مصروف ہیں، در حقیقت وہ بدترین کام کرنے میں مصروف ہیں۔ مسلمان کا ہدف پتہ کیا ہوتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا بھی اچھی دے دے اور آخرت بھی بہترین کر دینا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ مومن کا اصل ہدف آخرت ہوتی ہے، اور آخرت کی زندگی تک جو جدوجہد ہو رہی ہے اس کو سہل کرنے کے لیے وہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی طرف سے ملنے والی اچھائیوں کا طلبگار ہوتا ہے، اس کی نعمتوں بے پایاں کا جو ہے شائق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دے اور آخرت کے اندر بھی کامران کر دے، ہمیں چوکھٹ ختم نبوت اور حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں پہرے دار بنا دے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں وہی عنوان کہ جو اہل بیت اعظام اور ان کا مقام اور ان کا اطلاق کن ہستیوں پہ ہوتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی گزارشات کو اثر نو کنٹینیو کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہلے صحیح علم بھی عطا کرے، صحیح فہم بھی عطا کرے، اور پھر علم صحیح اور فہم صحیح کے بعد ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔